آ گئے صاحب غیر حاضر ہے بھائی صاحب، کیا حال ہے ان کا؟ ہاں کافی کانفیڈنس بحال ہو گیا زندگی پر، چہرے پہ رونق آنی شروع ہو گئی. وہ تو آنا چاہتے ہیں، ایسے لگتا ہے. اچھا، کل کہہ رہے تھے کہ دل کرتا ہے اب جاؤں. ان کے تو پیٹ کی رونق غائب تھی، وہ بحال ہوگی تو پھر سمجھ آئے گی. بھوک ختم ہو چکی تھی نا، کھانا پینا، اس لیے میں کہہ رہا کھاتے پیتے ہوں. ہیں. آج 106 سے شروع کرنا ہے. آیت 106 سورہ طٰہٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يعد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ وہ تجھ سے وہ پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا تو کہہ دے پس تو ان سے کہہ دے ان کا لفظ اس میں نہیں ہے صرف کہہ دے ہے اور اردو میں ترجمہ کرتے وقت اس کا جو مفہوم ہے وہ خود بخود ظاہر ہوتا ہے ان کے لفظ کے ساتھ فقل ينسفها ربی نصفا تو کہہ دے ينسفها ربی نصفا میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا یذرها قان صفصفا بس انہیں وہ ایک چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا یا بنا کر چھوڑے گا یا بنا چھوڑے گا بنا کر چھوڑے کی بجائے بنا چھوڑے گا بہتر ترجمہ لگتا ہے مجھے بس انہیں ایک صاف چٹیل میدان بنا چھوڑے گا لا تری فیہا عوجا ولا امتا تو اس میں نہ کوئی کجی دیکھے گا نہ کوئی تکبر کی سربلندی یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ یہ وہ دن ہوگا جب وہ ایک ایسے بلانے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہیں ہے وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا اور آوازیں رحمان کے سامنے نیچی دھیمی ہو جائیں گی فلا تسمع الا ہمسا بس تو سرگوشی کے سوا کچھ نہ سنے گا یہ جو آیات ہیں ان کی پہلے ضروری تشریح ہو جائے پھر آگے ترجمہ شروع کرتے ہیں میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یسألونک عن الجبال سے مراد یہ دنیا کے پہاڑ نہیں ہیں مادی پہاڑ نہیں ہیں کیونکہ اس کے متعلق تو کوئی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں کیے جاتے تھے احادیث میں کوئی ایسا ذکر نہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہو کہ پہاڑ کیسے بن گئے اور کیا ان کی ساخت کا فلسفہ ہے، اور پہاڑوں کے متعلق، ان کی ظاہری بناوٹ کے متعلق اتنی کثرت سے آیات قرآن کریم میں موجود ہیں کہ ان کے متعلق پوچھنے کا ویسے بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ یہاں پہاڑوں سے مراد بڑی بڑی طاقتیں ہیں جن کے متعلق مسلمانوں کے دل میں بھی سوال اٹھتے تھے اور دوسروں کے دل میں بھی، کہ ایک طرف بہت عظیم الشان مشرقی طاقت یعنی روم، اس کی ایران کی حکومت یا فارس کی حکومت ہے، دوسری طرف ایک بہت عظیم مغربی طاقت یعنی رومن امپائر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عاجزانہ حالت تھی، اور جس طرح عرب ان کی نگاہوں میں بالکل بے معنی اور حقیق اور ایک چٹیل میدان کی طرح تھے، جو صحرائے عرب کے صورت میں ایک وسیع چٹیل میدان کی طرح ان کو دکھائی دیتا تھا، جیسا وہ میدان تھا ویسے ہی وہ عرب تھے جو ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان عظیم طاقتوں کے خلاف اسلام کو غلبہ کیسے عطا کرے گا؟ کیسے ممکن ہے کہ صحرائے عرب سے اٹھنے والا پیغمبر ان عظیم طاقتوں کے پہاڑوں کو سر کر لے؟ یہ وہ سوال ہے دراصل جس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور جواب ایسے رنگ میں دیا جا رہا ہے کہ اس پہلی تشریح کے متعلق کوئی ذرہ بھی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جیسا کہ آپ ابھی سنیں گے، جواب قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ پہاڑوں سے مراد بلند و بالا عظیم طاقتور قومیں ہیں، نہ کہ وہ ظاہری پہاڑ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، اللہ تعالیٰ انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا، فیذرها قاعا صفصفا، اور انہیں وہ ایک چٹیل میدان بنا چھوڑے گا، ایسا میدان جس میں تو کوئی کجی نہیں دیکھے گا، ولا امتا، اور کوئی فراز نہیں دیکھے گا۔ عام طور پر جو ترجمہ کرنے والے ہیں وہ نشیب و فراز کا محاورہ استعمال کر لیتے ہیں یہاں، کیونکہ پہاڑوں کو اگر برابر کیا جائے تو نشیب کا تصور دماغ میں ابھرتا ہے، اور فراز کا کہ جب ایک چٹیل میدان بالکل برابر و ہموار ہو جائے تو نشیب و فراز سے عاری ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم نے لفظ نشیب استعمال نہیں کیا بلکہ عوج استعمال کیا ہے، اور عوج کا لفظی ترجمہ ٹیڑھا پن، کجی، اور یہ وہی لفظ ہے جو اس صورت کے آغاز میں قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعارف کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ وہ ہر قسم کے عوج سے عاری اور خالی ہیں۔ تو یہ اب مضمون بہت واضح طور پر قرآنی تعلیم اور رسول اللہ علیہ وسلم کے غلبے کے ساتھ متعلق دکھائی دیتا ہے، کیونکہ قرآن کریم اس صورت کے آغاز میں فرماتا ہے سبحان الذی ابدع، سبحان الذی اللہ سبحان اسرا والی آیت میں آ رہی تھی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی عوج نہیں رکھا۔ اب بلندیاں تو بہت ہیں قرآن کریم میں، لیکن عوج نہیں ہے، اور عوج سے مراد ٹیڑھا پن، جو تعلیم کے مزاج کا ٹیڑھا پن ہو یا کسی انسان کے مزاج کا ٹیڑھا پن ہو، دونوں جگہ لفظ عوج استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے شروع میں ہی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہاں ان مفسرین کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا جو صرف قرآن کی طرف عوج کی نفی کی ضمیر پھیرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مراد ہے کتاب ایسی نازل کی جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، مگر بالکل یقینی طور پر اس کا ترجمہ یہ ہے وہ عبد جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، نہ اس عبد میں کوئی ٹیڑھا پن ہے
نہ اس کتاب میں جو اس پر نازل ہوئی، جو عین اس کی فطرت کے مطابق نازل ہوئی ہے۔ جیسا اس کی فطرت کا نور تھا ویسا ہی نور آسمان سے اس پر نازل ہوا، اور دونوں ایک وجود بن گئے، یعنی کتاب کے مقابل پر جس پر نازل ہوئی وہ ایک زندہ کتاب ہو گیا، اور اس پہلو سے کلیتاً ان کے اندر کسی قسم کی ٹیڑھا پن کی نفی فرمائی جا رہی ہے۔ اب یہاں ان پہاڑوں کا ذکر ہے کہ وہ پہاڑ جب وہ برابر ہو جائیں گے تو ان میں ٹیڑھا پن نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم فصاحت و بلاغت کے مصنوعی فکروں کی بجائے سچائی ہی میں فصاحت و بلاغت پہچانتا ہے، اور فراز کے مقابل پر بے وجہ نشیب نہیں رکھا، جیسا کہ ترجمہ کرنے والے جب اپنی سوچ کے مطابق فصیح و بلیغ ترجمہ کرتے ہیں نشیب و فراز کہہ دیتے ہیں، اور قرآن کریم نے فراز کے مقابل پر نشیب نہیں رکھا بلکہ ٹیڑھا پن رکھا ہے جو عین حقیقت کا بیان ہے۔ اور فصاحت و بلاغت کا ایک یہ عظیم الشان نمونہ ہے کہ قرآن کریم حق کے اظہار سے، حق کے بیان سے ایک ذرہ بھر بھی الگ نہیں ہوتا، اور اسی میں اس کی ساری شان اور طاقت ہے۔ اور یہ لفظ ٹیڑھا پن سورت کے آغاز سے بھی ملا دیتا ہے اور مضمون کو زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ جی کیا شروع میں تھا اس صورت میں سورہ کہف کے شروع میں الحمدللہ۔ ہاں سوری، وہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مجھے یاد تھا مگر وہ غلطی سے نکل رہا ہے مجھ سے۔ میں نے آپ کو پہلے یہ بتا دیا تھا کہ یہ سورہ طٰہٰ جو ہے سورہ کہف کے مضامین کا ہی ایک سلسلہ ہے جو آگے بڑھا ہے، اور اس لیے جب بھی میں آغاز کی بات کرتا ہوں میرے ذہن میں سورہ کہف کی پہلی آیت آتی ہے، اور چونکہ میں اپنی طرف سے بات کھول چکا تھا کہ سورہ طٰہٰ ان باتوں کا ایک طبی نتیجہ ہے جن کا آغاز سورہ کہف میں کیا گیا، اور وہ امت عیسوی امت جس کی تفصیل سورہ کہف میں بیان ہوئی ہے اس کے اختتام کا ذکر کچھ عرصہ اس صورت میں چلتا ہے، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی عالمی فتح کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ قصہ وہ عیسائیت کا غلبہ ایک قصہ پارینہ ہو گیا، جو رہ گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر نیا دور جاری ہوگا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلبے کا دور ہوگا۔ اور اس دور میں یہ نہیں فرمایا کہ مقابل پر زیادہ بلند پہاڑ پیدا کیے جائیں گے، بلکہ عجز ہی میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سربلندی ہے، اور عجز کے بغیر کوئی ان کو قبول بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک عظیم مضمون ہے کہ جب ان لوگ پہاڑوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کیا جائے گا تو ان کا بچھا دینا زمین پر ان میں عز پیدا کرنا ہے۔ کجی کی دوری ان کے مادی مزاج جو بگڑ چکے تھے اور اس کے نتیجے میں روحانی تعلیم کو قبول کرنے کی اہلیت ہی نہیں رہی تھی، ان مزاجوں کو درست اور صاف کیا جائے گا، ان کا ٹیڑھا پن دور کر دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ اعلان یومئذ یتبع لا تری فیہا عوجا ولا امتا، جس کا میں نے یہ ترجمہ کیا کہ تو کوئی کجی ان میں نہیں دیکھے گا، نہ کوئی تکبر کی سربلندی، کیونکہ پہاڑ یہاں چونکہ انسانی پہاڑ ہیں اس لیے دنیاوی بلندی کے نتیجے میں لازماً تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر ہی ہے جو اسلام کو قبول کرنے کی راہ میں حائل ہے۔ اور یہ عجز جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ تکبر ٹوٹے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے یہ سارا مضمون ایک روحانی اور مضمون ہے جو انسانی فطرت سے تعلق رکھتا ہے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اب وہ تیار ہو گئے ہیں جب یہ ان کے تکبر توڑ کر ان کی طاقتوں کو پارا پارا کیا جائے گا اور تکبر توڑ دیے جائیں گے اور کجیاں دور کر دی جائیں گی، تو یہ وہ دن ہوگا، یہ وہ وقت ہوگا یتبعون الداعی لا عوج لہ،
کہ اس بلانے والے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے جن کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، اور اپنی سربلندی کے گیت گانے کی بجائے آوازیں رحمان کے حضور جھک جائیں گی اور دھیمی پڑ جائیں گی اس کے روب سے۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، پس تو ایک سرگوشی کا سا عالم دیکھے گا جس میں آوازیں ہلکی ہلکی دھیمی دھیمی سرگوشی کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں، سنائی دیتی ہیں۔ یہ منظر ہے خدا کی جلوہ گری کا، یعنی رحمان خدا کا ایسا غلبہ ہوگا کہ اس کے مقابل پر سب آوازیں جھک جائیں گی اور خدا کے پیغام کے مقابل پر کوئی آواز اونچی نہیں کی جائے گی۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن۔ اب دیکھ لیں شفاعت کا مضمون رحمانیت سے بھی باندھا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی باندھا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہوگا جب کہ کسی کو کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی الا من اذن له الرحمن، مگر اس کی شفاعت یا اس کو جس کو رحمان نے اجازت دی ہے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور وہ اس کے بات کرنے پر راضی ہے۔ یعنی جب آوازیں سب جھک جائیں گی تو سوائے اس کے جس کو خدا نے اجازت دی ہے کہ وہ شفاعت کے لیے زبان کھولے، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھی شفاعت کی اجازت ہے اور آخرت میں بھی، کیونکہ یہ مضمون دنیا سے توجہ کو پھیرتا ہوا آخرت کی طرف لے جاتا ہے، اور منتج ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس دنیا اور آخرت پر بیک وقت دونوں صورتوں میں یہ مضمون اطلاق پا رہا ہے۔ یعنی اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ماننے والے جن کو غلبہ نصیب ہوگا، انہی کے حق میں پھر آپ کی شفاعت چلے گی، ان کو وہ ساری سرداریاں نصیب ہوں گی جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں۔ اور مرنے کے بعد وہی لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کے نیچے ہو جائیں گے، جو آپ کے پیچھے چلنے والے ہوں گے، جن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت ہوگی۔ اور اس میں جو خاص لطف اور پیار کی بات ہے، من اذن اللہ الرحمانوں میں رحمان جس کو شفاعت کی اجازت دے گا، اور کیوں دے گا؟ رضی لہ قولا، اس میں ایک تو یہ معنی ہے کہ بولنے کے لیے راضی ہوگا، دوسرا یہ کہ اس کا ہر قول سے اس پہ راضی ہوا، جس کا ہر قول اللہ کی رضا کا کھینچنے والا بنا، وہی حق رکھتا ہے کہ وہ بولے۔ ورنہ ہر نبی کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ہر قول اللہ کی رضا کا موجب بنا۔ کئی انبیاء ہیں جن سے صحب ہوئی ہے، ان کا ذکر ملتا ہے، اور ان کی ساری زندگی خدا کی رضا کے تابع تھی، مگر یہ اعلان بہت بڑا ہے کہ ہر بات اس کا قول بحیثیت قول ہمیشہ خدا کی رضا کا موجب بنا رہا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جب یہ فیصلے فرماتا ہے تو جانتا ہے پہلے کون گزر گیا، بعد میں کون آئے گا۔ کوئی ایسا تقدیری فیصلہ نہیں ہے جس میں ناانصافی پائی جائے یا لا علمی کی بنا پر ہو۔ بس آغاز سے لے کر انجام تک، اس دنیا کے انجام تک اور قیامت کے بعد تک خدا کا علم محیط ہے، اور اس محیط علم کی بنا پر خدا یہ فیصلہ فرما رہا ہے کہ وہی ایک ہی شخص ہے جس کو شفاعت کا حق خدا کی طرف سے عطا کرنا ہونا چاہیے تھا، اور ایسا ہی اس نے کیا۔ لیکن جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے، ولا یحیطون بہ علما، وہ کسی علم کے ذریعے بھی کسی چیز کا احاطہ نہیں، اس کا یعنی خدا تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یحیطون بہ علما،
اس کے دو طرح سے معنی ممکن ہیں، ترجمہ اس کا دو طرح سے ممکن ہے۔ خدا کو اس کے علم کے اعتبار سے گھیر نہیں سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع اور غیر محدود ہے کہ خدا کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو علم کے اعتبار سے خدا تعالیٰ کو گھیرے میں لے سکے، جبکہ اللہ اپنے متعلق فرما رہا ہے کہ میں علم کے اعتبار سے تمہارے اگلوں پچھلوں سب کو گھیرے میں لیے ہوں، ماضی اور حال اور مستقبل سب میرے دائرہ علم کے اندر ہے، اور تم لوگ اس پہلو سے علم کے اعتبار سے میرا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی علم کے معنوں میں علمی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور اس احاطے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ خدا تعالیٰ کی کنہوں اور اس کی حقیقت کو جتنا چاہے عقل زور لگائے وہ اپنی طاقت سے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ ابصار یعنی آنکھیں نہیں بلکہ بصیرت، ابصار سے مراد دیکھنے اور سمجھنے کی طاقت ہے اصل میں، تو وہ نظروں کی طاقت جو بھی ہے وہ خدا تک پہنچ سکتی ہی نہیں، پھر ہم کیسے اس پر ایمان لاتے ہیں؟ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس لیے کہ وہ ہے جو ابصار تک پہنچتا ہے۔ جیسے سورج کی روشنی خود آنکھوں تک پہنچتی ہے، آنکھیں سورج سورج تک نہیں پہنچتی، تو یہ انسان کا دھوکہ ہے، وہ سمجھتا ہے میں دیکھ رہا ہوں دور تک کی چیزیں وہی دکھائی دیتی ہیں جو خود اس کی نظر میں داخل ہو گئیں۔ تو اس لیے ابصار کا محاورہ یہاں بہت ہی پر لطف ہے اور فصاحت و بلاغت کا کمال ہے کہ تم نے کب اپنی نظر کو باہر نکل کر چیزوں کو دیکھتے ہوئے، یعنی کب تم نے دیکھا ہے کہ تمہاری نظر آنکھوں سے پھلانگ کر باہر نکلی ہو اور کسی چیز کا احاطہ کیا ہو، کسی چیز تک پہنچی ہو؟ باہر کی روشنیاں تم تک پہنچتی ہیں تب تم دیکھتے ہو۔ تو اللہ کے متعلق تمہارا یہ وہم کہ تم اپنی طاقت سے، اپنی بصیرت سے خدا کو پہچان جاؤ گے، یہ حد سے بڑھ کر جہالت ہے۔ وہ تم تک خود پہنچتا ہے، جہاں تک پہنچتا ہے، جس کے لیے جس حد تک ظاہر ہوتا ہے، اس سے آگے اس انسان کو توفیق نہیں ہے۔ تو لا یحیطون بہ علما سے مراد یہ ہے کہ اس کی ذات کا انسانی علم کبھی احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی کنوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، حی اور قیوم یعنی وہ جو اپنی ذات میں زندہ ہے اور وہ جو لوگوں کو زندہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، جس سے دوسروں کی زندگی کا قیام ہے، اس کے سامنے چہرے جھک جائیں گے، اور جو چہرے جھکیں گے ان میں سے کچھ وہ ہیں جو طوعی طور پر خدا کے حضور عاجزی کے ساتھ جھکیں گے، اور خشعۃ الاصوات میں جو منظر ہے وہ اس کا نقشہ اس دوسرے پہلو سے بھی ظاہر فرمایا گیا کہ جب کسی کے قرب، عظیم ہستی کے قرب کا روب پیدا ہو تو صرف آوازیں ہی نہیں دھیمی ہوتی، سر بھی جھک جایا کرتے ہیں، چہرے بھی نیچے ہو جاتے ہیں۔ فَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کے بارے گناہ کی وجہ سے ان کے سر جھک جائیں گے، وہ بہت نقصان میں رہیں گے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوا ہو اور اس بوجھ سے جھک جائے، وہ بھی بظاہر جھکنے والا ہے، لیکن وہ خدا کی عظمت کے سامنے نہیں جھکا، وہ اپنے گناہوں کے بوجھ سے جھکا ہوا ہے، اس کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ قد خوابہ، وہ نامراد ہوا جو اپنے گناہوں کے بوجھ سے جھک گیا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَظْمًا۔ اب اس مضمون کی مزید وضاحت فرما دی، کھول دی یہ بات کہ یہ ترجمہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ وہ جو جھکیں گے مگر اعمال صالحہ کرنے والے ہوں گے اور ایمان لانے والے ہوں گے۔ یہاں واحد میں ترجمہ ہے، مگر اس کا قرآن کریم کے طرز بیان سے
یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہاں مراد ایک شخص نہیں ہوا کرتا بلکہ لوگ ہیں. من میں جمع کا مضمون ہے، لیکن من چونکہ لفظ خود واحد میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کبھی اس کی طرف واحد کی ضمیر پھرتی ہے، کبھی جمع کی ضمیر. من یعمل لفظی ترجمہ ہے جو بھی عمل کرے، من الصالحات نیکیوں پر یا نیکیوں میں سے کچھ کمائے، وہو مومن ایسی نیکیاں جو ایمان کی حالت میں کی جائیں، یعنی اللہ پر ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوں. فلا یخاف ظلمن وہ ظلم کا کوئی خوف نہیں رکھیں گے ایسے لوگ. ولا حدمہ نہ حق تلفی کا ان کو خوف ہوگا. بس جھکنے والے یہ بھی ہیں، مگر چونکہ گناہوں کے بوجھ سے نہیں جھک رہے، عمل صالح ان کی حفاظت کر رہا ہے جو ایمان کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، اس لیے فرمایا ان کو ظلم کا خوف ہی کوئی نہیں. پہلے ظلم کے ساتھ اس ظلم کو ملا کر دیکھیں تو بہت ہی لطف مضمون بنتا ہے. وہ اپنے ظلم سے خود جھک گئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ظلم کا کوئی خوف تک نہیں، کیونکہ وہ ظلموں سے پاک رہنے والے لوگ ہیں. بس ان پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ولا حدمہ اور ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اس طرح ہم نے تجھ پر عربی قرآن نازل فرمایا ہے. بہت فصیح و بلیغ، یہاں عربی زبان مراد نہیں، قرآن عربین، بہت ہی فصیح و بلیغ قرآن اتارا ہے. وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور اس میں جو ڈرانے والی خبریں ہیں ان کو خوب پھیر پھیر کر بیان کیا ہے. لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا تاکہ وہ ڈریں، تقوی اختیار کریں، او یحدث لہم ذکرا یا ان کے لیے عبرت انگیز باتیں رونما ہوں. حادثہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، وہی یحدثو میں اسی مادے سے یہ لفظ بنا ہے. حادثہ کہتے ہیں کسی چیز کا اچانک رونما ہو جانا. تو دو صورتیں ہیں جن کے ذریعے ہم قرآن کریم کی وعید کی آیات پھیر کر بیان کرتے ہیں، تاکہ یا تو وہ ان کو سمجھ لیں اور ان کے نتیجے میں تقوی اختیار کر لیں، اور اگر نہ کریں تو یحدث لہم ذکرا تو ان کے لیے عبرت انگیز باتیں رونما ہوں، یعنی ایسے حادثات رونما ہوں جو ان کو عبرت کا سبق دیں. تو ذکر سے مراد یہاں وہ نصیحت آموز باتیں ہیں، اور باتیں نہیں بلکہ نصیحت آموز حادثے ہیں. اس لیے میں نے یہ کہا کہ عبرت انگیز حادثے رونما ہوں ان کے لیے، رونما کر دے اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں سورہ کاف سے جو میں نے کہا تھا یہ اسی کا تتمہ لگتی ہے یہ صورت. اس میں بھی آغاز میں مومنوں کی خوشخبری اور جنہوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے ان کے انذار کا ذکر چلتا ہے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ بہت بلند ہے جو الملک الحق ہے، یعنی سچا بادشاہ. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ اور قرآن پڑھتے وقت جلدی نہ کیا کر، اور یہ کہا کر وَقُلْ قُرْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا کہ اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا. من قبل ان یقضی الیک وحیہ کا بیچ کا فقرہ چھوٹ گیا تھا. ولا تعجل بالقرآن قرآن پڑھتے وقت جلدی نہ کیا کر، پیشتر اس کے کہ ان یقضی الیک وحیہ، یہاں تک کہ پیشتر اس کے نہیں، یہاں من قبل کا مطلب پیشتر اس کے ہے، ان یقضی کا مطلب ہے کہ خط مکمل ہو جائے، الیک وحیہ اس کی وحی کا تجھ پر نزول. کیا اس کے بعد جلدی کرنا چاہیے؟ یہ بحث ہے. لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس سے پیشتر
کہ تجھ پر اس کی وحی کا نزول مکمل ہو جائے، اپنے اختتام کو پہنچے۔ ایک تو اس میں اسی مضمون کی دوسری آیت قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو تو اس خیال سے جلدی جلدی نہ پڑھ کہ کہیں تو بھول نہ جائے، کیونکہ جس نے وحی نازل فرمائی ہے وہ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ ہر بات جو تیری طرف وحی نازل ہو رہی ہے بین ہی اسی طرح تجھے یاد رہے گی اور اسی طرح تو آگے لوگوں تک پہنچائے گا۔ تو لا تعجل بالقرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن جب نازل ہو رہا ہو اس وقت جلدی نہ کر، مگر یہ مراد نہیں ہے کہ پھر نازل ہو جائے تو پھر جلدی جلدی کیا کر۔ اس لیے محاورے سے جو غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ پہلے نہ کر بعد میں بے شک کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ صرف ایک معنی ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو وحی کی تکمیل سے پہلے جلدی نہ کیا کر، اور جب وحی کی تکمیل ہو جائے گی تو پھر جلدی کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مضامین کو بھی خوب کھول دے گا اور ان کی حفاظت بھی خود فرمائے گا۔ ہاں یہ دعا تیرے لیے باقی رہ جائے گی، وقل رب زدنی علما، اے میرے رب مجھے علم میں بڑھا۔ علم میں بڑھا کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اتنا عظیم الشان علم جو تجھے مجھے عطا کر رہا ہے اس کا سلسلہ جاری رہے، اور دوسرا جو ہمیشہ کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ وحی کے نزول کے باوجود اللہ کے فضل کے بغیر وحی کے ذریعے نازل ہونے والا سارا علم انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ وحی لامتناہی علوم پر مشتمل ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وحی کے اندر جو مشتمل علوم ہیں ان کے اوپر عبور حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے محتاج تھے۔ اس توجہ دلائی کہ تو نے چونکہ اس وحی کا علم لوگوں کو دینا ہے، اس لیے تو پہلے اپنے رب سے مانگا کر کہ اے میرے رب میرا علم بڑھاتا رہے اس وحی کے اوپر، تاکہ میں پھر اسی طرح بڑھے ہوئے علم کو آگے بنی نوع انسان کے سپرد کر سکوں۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے اس سے پہلے آدم کو سے بھی ایک عہد باندھا تھا، فنسیا، بس وہ بھول گیا، فروگزاشت ہو گئی اس سے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، لیکن ہم نے اس میں گناہ کا ارادہ نہیں پایا تھا، یعنی جو بھی غلطی ہوئی اس سے بھول چوک ہوئی ہے، لیکن ارادتاً عزم باندھ کر پلان کر کے گناہ اس نے نہیں کیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس آدم کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ بالارادہ غلطی کرنے والوں کو خدا نبوت کے منصب پر فائز نہیں فرمایا کرتا، بس آدم سے ان الزامات کی نفی ہو گئی جو بائبل کی تعلیم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں غلطی سے لوگ لگاتے ہیں، اور قرآن کریم کی بعض دوسری آیات سے بھی یہ بعض دفعہ شبہ پڑتا ہے کہ آدم نے بہت بڑا گناہ کیا اور وہ رد کر دیا گیا، اور مفسرین اس گناہ کی تلاش میں رہتے ہیں، کھوج میں رہتے ہیں کہ وہ تھا کیا، مگر قرآن کریم نے یہ بنیادی فلسفہ بڑی وضاحت کے ساتھ پیش فرمایا ہے کہ آدم اگر بالارادہ گناہ کرنے والا ہوتا تو ناممکن تھا کہ خدا تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم دیتا کہ اس کی پیروی کریں، کیونکہ فرشتے اس قسم کی غلطی سے پاک ہیں، ان کو گناہ گاروں کی پیروی کی کیسے اجازت مل سکتی تھی۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے اطاعت کی سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا دشمن اور تیری ساتھی، تیری زندگی کی ساتھی کا دشمن ہے۔
فلا یخرجنکما من الجنت فتشقی، پس یہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے ایسی صورت میں کہ تم بدنصیب ہو جاؤ۔ اب اس میں ایک اور بات بھی واضح ہو گئی کہ سجدے سے کا جب حکم ملا ہے، جو بھی بھول چوک ہوئی تھی وہ بعد میں ہوئی ہے، پہلے نہیں ہوئی، اور جو بعد میں بھول چوک ہوئی وہ بھی بالارادہ نہیں تھی، کیونکہ سجدے کا حکم اس وقت ملا ہے جب کہ ابھی شیطان نے انکار کیا ہی نہیں تھا، اور جب شیطان نے انکار کر دیا تو حکم پہلے تھا، اور اسی شیطان نے پھسلایا ہے جس کے پھسلانے کے نتیجے میں بھول چوک ہوئی ہے۔ تو آدم کی بریت دو طرح سے فرمائی گئی ہے، اور خدا تعالیٰ کے فیصلے کے تقدس کو ثابت کیا گیا ہے کہ اول تو انتخاب کے وقت آدم ہر قسم کی غلطیوں سے پاک تھا، اس پر کوئی داغ نہیں تھا، ایسی حالت میں فرشتوں کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد جو دشمنی خدا تعالیٰ کے اعزاز کے نتیجے میں حسد کے طور پر پیدا ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اس پر ظلم کیا گیا اور اس سے بھول چوک ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس بات کی قدر فرمائی کہ اس کی دشمنی شیطان کی طرف سے محض میرے انتخاب کی وجہ سے ہوئی ہے، اس لیے طبی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے یہ توقع تھی کہ وہ اس بنا پر اس کی حفاظت فرماتا اور اس کا کوئی جاری غضب اس کو نہ پہنچنے دیتا۔ یہ ہے مضمون کہ فرمایا اب تو اس شیطان سے، تو اور تیری بیوی اس شیطان سے محتاط رہنا، کہ تمہیں ہم نے منصب عطا کر دیا ہے اور یہ بھی حسد سے تم پر حملے کرے گا، اور تیری بیوی کہہ کر ان سب الزامات کی نفی کر دی جو بعض بائبل کے مفسرین اور خود قرآن کے مفسرین لگاتے ہیں کہ بغیر شادی کے حضرت آدم نے حوا سے تعلقات قائم کر لیے تھے، سارے قصہ یہی تھا۔ اللہ تو زوج کے طور پر پیش فرما رہا ہے، شروع سے ہی زوج کا ذکر ہے، تو زوج سے اجازت کا اور کون سی اجازت چاہیے؟ اس لیے یہ سب تصورات لوگوں کے بگڑے ہوئے تصورات ہیں، کیونکہ وہ بات کو سمجھتے نہیں، اس لیے اپنی مرضی کے قصے گھڑتے ہیں کہ وہ ہوتے تو یہ کرتے، مگر وہ نہیں تھے۔ وہ خدا تعالیٰ نے ایک جوڑا بنایا تھا آدم اور اس کی بیوی کا، ان کو بسا دیا تھا ایک اچھی جگہ میں، ان سے جو غلطی ہوئی ہے جو وہ بہرحال کسی اور نوعیت کی غلطی ہے، جو صرف اس طرح کچھ پہچانی جا سکتی ہے کہ سزا کے وقت کیا تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلطی سزا سے تعلق رکھنے والی غلطی ہو گئی۔ فلا یخرجنکما من الجنت فتشقی، بس یہ ظالم اب تمہیں اس جنت سے نکال نہ دے، کیونکہ حسد کے نتیجے میں لازماً لوگ پھر ٹانگیں کھینچ کر نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا اس میں بہت ہی عظیم پیغام یہ ہمیں ملا کہ بائبل کا یہ بیان خدا کا بیان نہیں ہے کہ حوا نے آدم کو پھسلایا، بالکل جھوٹ ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ ہرگز حوا نے آدم کو نہیں پھسلایا، عورت کوئی ایسی بریت دنیا کی کسی کتاب نے نہیں کی، اس لیے جو عورتیں بیٹھی سن رہی ہیں ان کے مزے ہو گئے، ان کو موجیں کرنی چاہیے کہ ہمیشہ سے ایک ظلم کا الزام جو ان پر لگایا گیا تھا قرآن کریم نے کس شان سے اس کو مٹا کے پھینک دیا ہے، کچھ بھی اس کا باقی نہیں چھوڑا۔ بالکل جھوٹ ہے، شیطان نے دونوں کو پھسلایا تھا مگر پھسلا مرد تھا اور عورت اس کے نتیجے میں پھسلی ہے۔ اب آگے دیکھنا یہ بات کھل جائے گی۔ یا آدم ھذا عدو لک ولزوجک فلا تخرجنکم من الجنت فتشقی، اور یہاں تشقی میں واحد کا صیغہ مخاطب کا آدم ہی کو کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ تمہیں دونوں کو نکال نہ دے، فتشقی، تو اے آدم
پھر تو محروم رہ جائے گا بعض سعادتوں سے۔ ان لکھا اللہ تجوع فیہا ولا تارا۔ اب یہ جو جنت ہے یہ اس میں دونوں کو داخل فرمایا گیا، مگر خدا کی اس تعلیم سے تعلق رکھنے والی جنت ہے جو آدم کے ذریعے دی گئی تھی، نہ کہ حوا کے ذریعے یا دونوں کے ذریعے۔ اس لیے اب واحد ہی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، اور تشقیٰ کا تعلق اس تعلیم سے ہے، یعنی تیری عظیم الشان تعلیم ایسی ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ اگر تجھ سے کوئی غلطی اس بارے میں کچھ ہوئی تو پھر وہ جنت جو تو نے تعمیر کی تھی بنی نوع انسان کے لیے، اس میں رکھنا پڑ جائے گا، اور ان حدود سے وہ تجاوز کر جائیں گے۔ ان میں ایک یہ ہے انکا اللہ تجوع فیہا ولا تارا، کہ تو اس میں نہ بھوکا رہے نہ ننگا رہے، یعنی روٹی، کپڑا اور مکان جو کمیونزم کا نعرہ ہے، وہ تینوں چیزیں خدا تعالیٰ نے آدم کو آغاز ہی میں دے دی تھیں، جس کے متعلق مارکس نے بڑی تعلیل سے کہا کہ ہم وہ نظام دے رہے ہیں جس سے انسان کی کم از کم ضرورتیں پوری ہوں گی، اور وہ چونکہ انسان تھا اور احاطہ نہیں کر سکتا علم کے لحاظ سے انسانی ضرورتوں کا بھی، اس نے پانی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ رشیا میں پانی کی کوئی قیمت نہیں تھی، پانی عام تھا، نہ اس کو صحراؤں کی طرف اس کی توجہ گئی، نہ افریقہ کے جنگلوں کی طرف، نہ ان علاقوں کی طرف جہاں پانی نہایت ہی گندا اور کھارا بھی ملتا ہے، اور پانی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ تو روٹی کافی نہیں اگر پانی نہ ہو، آپ کو روٹی کھلائی جائے بغیر پانی کے تو پھر سمجھ آئے گی کہ کیا مطلب ہے پانی کا۔ جس طرح وہ حضرت چھوٹی اماں کہا کرتے تھے، ان کو چھوٹی اماں کہتے تھے شاید، حضرت پھوپھی ہماری چھوٹی آپا یعنی مریم صدیقہ کی والدہ، جو ان کی دوسری والدہ تھیں، چھوٹی اماں کہتے تھے نا، ہاں اچھی اماں، ہم سر، ہاں یہ ٹھیک، اب میں یاد آ رہا تھا کہ غلط ہو گیا۔ اچھی اماں وہ اصل والدہ نہیں تھی، ان کی اصل والدہ وہ تھیں جن سے سب بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کا اپنا بچہ کوئی نہیں تھا، مگر چھوٹی آپا یعنی حضرت مریم صدیقہ صاحبہ ان غالباً ان کے پاس پلی ہیں، اس لیے یوں لگتا تھا کہ انہی کی بیٹی ہیں، اور ان کے حوالے سے ہم پہ بچپن میں یہ تاثر تھا، یہ تو پتہ تھا کہ ان کی بنی ہیں، لیکن یہ لگتا تھا کہ چھوٹی اماں، خاص طور پر اچھی اماں چھوٹی ابا کی زیادہ اماں ہیں۔ یہ بہرحال جو بھی میرا تاثر تھا، درست غلط، یہ ضمنی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جگہ ہم لوگ کسی دعوت ولیمہ میں کھانا کھا رہے تھے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے، اور اچھی اماں بار بار آ کے کہتی تھیں کہ یہ الگ چھپ کے کیوں کھا رہے ہو، جاؤ باہر نکلو اور لوگوں میں بیٹھ کے کھاؤ۔ تو ہم لڑکے اکٹھے ہوئے، ہم نے کہا بے تکلفی سے یہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ان کو محسوس ہوا کہ انہوں نے بری بات کی ہے، میری بات نہیں مانی۔ تو اتفاق ایسا تھا کہ جو کھانے لا رہے تھے وہ پانی لانا بھول گئے اور خالی روٹی کھا رہے تھے، روٹی سالن۔ تو اچھی میں نے جھانکا اور کہا واہ واہ، سوکھی چنائی ہو رہی ہے، سوکھی چنائی۔ یہ اردو کا جو دلی کا محاورہ، خاص طور پر میر درد کی فیملی کا محاورہ بہت ہی لطف ہے، واہ واہ سوکھی چنائی ہو رہی ہے۔ تو یہ سوکھی چنائی کمیونزم نے کروا دی، سارے انسان کی سوکھی چنائی کرا دی۔ اور قرآن نے بتایا کہ آدم کے وقت سے بھی اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا، اور اس نے پانی کی گارنٹی دی تھی کہ صرف خوراک نہیں ملے گی، پانی بھی ملے گا، مکان بھی ملے گا، روٹی بھی، کپڑا بھی۔ خدا نے اس جنت سے آغاز کیا تھا جو ان کے تصورات، انسانی تصورات کا منتہا ہے، اور اس میں بھی پانی غائب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ جنت تھی جس سے آغاز کیا گیا۔ فوسوس الیہ الشیطان، تب شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، قال یا آدم، اب دیکھیں آدم سے مخاطب ہوا ہے، حوا سے نہیں ہوا، اور بائبل کہتی ہے کہ حوا کو پھسلایا تھا۔
قال یا آدم حل ادلوکا، میں کیا تجھے نہ بتاؤں، تجھے نہ دکھاؤں یا تیری رہنمائی نہ کروں، ادلوکا علی شجرۃ، ایک ایسے درخت کی طرف جو ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ملک لا یبلا، اور ایک ایسا ملک ہے، ایسی بادشاہی ہے جو کبھی بھی پرانی اور بوسیدہ نہیں ہوگی۔ یعنی تیرے تسلط کو ہمیشہ کے لیے جاری کرنے کا مشورہ دیتا ہوں کہ پھر کبھی بھی تیرا تسلط ٹوٹ نہ سکے۔ اب اس کے کیا معنی ہے، کس طرح یہ بات ظاہر ہوئی، اس کی یہ تفصیل ہمیں پتہ نہیں، مگر یہ ہرگز نہیں تھا کہ تو وہ حرکت کر جو لوگ کہتے ہیں، بلکہ اس نے حضرت آدم کی سرداری کو ہمیشگی عطا کرنے کا ایک رستہ دکھایا اپنی طرف سے، اور جب یہ دکھایا تو حضرت حوا نے ان کی اطاعت کی ہے اور ان کے پیچھے لگی ہیں، نہ کہ آدم حضرت حوا کے پیچھے لگا، حضرت آدم حوا کے پیچھے لگے۔ اس لیے اس غلط فہمی کو ہمیشہ کے لیے قرآن نے دور فرما دیا کہ عورت مرد کو پھسلانے کا موجب بنی۔ پھر کیا ہوا، فَأَكَلَا مِنْهَا، ان دونوں نے پھر اس میں سے کھایا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، اور جلد ہی اپنی غلطیوں کا نتیجہ دیکھ لیا۔ سوآتُهُمَا سے مراد ہے اپنے دونوں کے افعال کا بد نتیجہ دیکھ لیا، محسوس ہوا کہ اس کے نتیجے میں اب سوسائٹی میں امن قائم نہیں رہا، بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ فَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو پھر وہ جنت کے پتوں سے اپنے ننگ ڈھانکنے لگے، اپنے اوپر وہ اڑنے لگے۔ جنت کے پتوں سے مراد استغفار کے پتے ہیں، کیونکہ جنت دراصل الہی تعلیم کا دوسرا نام ہے، جس کے دائرے میں رہ کر بنی نوع انسان لازماً جنت نصیب ہو جاتے ہیں، اور اس جنت میں جب رکھنا پڑا تو جنت ہی ان کے کام آئی اور وہ استغفار کی طرف لوٹے۔ اور استغفار کا مطلب ہے اپنے آپ کو چھپانے کی، ڈھانپنے کی کوشش کرنا۔ ایک کیڑا جب زمین میں گھستا ہے تو وہ نظر سے غائب ہو جاتا ہے، اندر جا کے تہوں کے نیچے چلا جاتا ہے، یہ استغفار ہے۔ تو انسان یعنی اس موقع پر حضرت آدم اور حوا دونوں نے استغفار کی طرف توجہ کی۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور چونکہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تھی اس معاملے میں جس میں اس کو پہلے سے تنبیہ کر دی گئی تھی، اس لیے اس حد تک وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اب یہاں بھی مفسرین کے لیے بڑی مشکل پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں نبی تو معصوم ہوتا ہے، یہ اپنا عقیدہ بالا کر دیتے ہیں قرآن کریم کے بیان پر، اور یہ نہیں سمجھتے کہ معصومیت کے معنی کیا ہیں۔ آیت کا ترجمہ انصاف سے ہونا چاہیے اور پھر اس سے معصومیت کا تصور اخذ کرنا چاہیے۔ بس معصومیت آدم کی اس پہلے بیان میں ہے جو عنوان بنایا گیا ہے کہ آدم نے جو کچھ بھی کیا اس سے بھول چوک ہوئی تھی، اس فعل میں خدا تعالیٰ نے پہلے سے سوچی سمجھی اسکیم نہیں دیکھی تھی، عزم نہیں پایا، عزم شیطان کا تھا جس نے اس پر کام کر دیا، اور اسے کمزوری صادر ہوئی کہ وہ شیطان کے بد ارادے کو پہچان نہیں سکا، بس اس کی معصومیت پر حرف نہیں پڑا۔ اور پھر استغفار کا ذکر پہلے فرما دیا ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر وہ معصوم صفت انسان تھا اور وہ بالارادہ بدی کرنے والا وجود نہیں تھا، اس لیے وہ متوجہ ہوا ہے استغفار کی طرف، مگر اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اب دیکھیں یہاں حوا کو کس طرح صاف نکال دیا باہر، نہ حوا نے گناہ کیا نہ حوا گمراہ ہوئی۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ،
لیکن پیروی کی ہے آدم کی، یہ ذکر خدا پہلے کر چکا ہے، اس لیے اس کے نتائج میں ذمہ دار ضرور ہوگی ساتھ۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر رب نے اسے چن لیا۔ اجتباء کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کی لغوی تحقیق مزید کریں، کی تھی آپ نے؟ بھول گئے؟ ہاں لیکن آپ کے فنسیہ والی بات ہے کوئی عزم نہیں تھا آپ کا اس میں، تو کل دیکھ لینا، ٹھیک ہے؟ ثم پھر اللہ تعالیٰ نے اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا، ان کی جو کوششیں تھیں اپنے ایپ کو ڈھانپنے کی، اس کا ایک معنی میں نے کیا ہے استغفار، اور ایک اور معنی یہ ممکن ہے کہ انسان جب اپنی غلطیوں کے بد نتائج دیکھتا ہے تو ان کو پھر ان پر پردے ڈھانکنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد عطا نہ ہو اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس کوشش میں، کیونکہ ان کے اندر ریپینٹنس یا پچھتانے کا ایک عمل خدا کو دکھائی دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا۔ اگر وہ بزد رہتے اپنی غلطی پر تو پھر جو بعد میں واقعہ وہ یہ رونما نہ ہوتا۔ یہ بھی معصومیت کی طرف اشارہ کرنے والا مضمون ہے کہ جو لوگ معصوم ہوتے ہیں جب وہ ان کو غلطی دکھائی دیتی ہے تو فوری طور پر اس کے بد نتائج کو صاف کرنے اور ان کے ازالے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب ثم اجتباہ ربہ، تب اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا اپنے خاص رحمت اور شفقت کے لیے، فتاب علیہ، اور توبہ قبول کرتے ہوئے اس پر جھکا اور اسے ہدایت دی۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اسے ہدایت اس طرح دی کہ ایسے الفاظ سکھائے جن کے نتیجے میں خدا تعالیٰ ضرور اس کی توبہ قبول کرتا، یعنی طریق توبہ بھی خدا نے خود بتایا ہے۔ پھر اس پہلو سے جو پہلا ترجمہ ہے استغفار والا، اس میں ترمیم ہونی چاہیے اسی حد تک۔ استغفار کے معنی یہ نہیں تھے کہ جس طرح مکمل استغفار سے خدا تعالیٰ کی رحمت کو انسان جذب کر لیتا ہے وہ کیفیت تھی، گھبراہٹ میں انہوں نے محسوس کر لیا اور غلطی کے نتائج کو مٹانے کی کوشش کی۔ اس حالت میں خدا نے مدد فرمائی ہے اور وہ استغفار سکھایا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ضرور بخش دیا کرتا ہے۔ لیکن جہاں تک حوا کا تعلق ہے وہ سزا میں شریک ہوئی ہے، آغاز گناہ میں شریک نہیں تھی، کیونکہ اہل و عیال کا پھر وہی مقدر ہو جاتا ہے جو خاندان کے سربراہ کا ہوا کرتا ہے۔ قال اہبطوا منہا جمیعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے نکل جاؤ جمیعا۔ اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ دو کے لیے جمیعا کیوں فرمایا، کیونکہ آگے سارا مضمون جمع کا شروع ہو گیا ہے، دو والا مضمون نہیں رہا باقی۔ یہ دو چونکہ رہنما تھے، لیڈر تھے، نبی اور اس کی بیوی، اور چونکہ غلطی کا آغاز اوپر سے شروع ہوا ہے جس نے اس نظام جنت کو میں رخنہ ڈال دیا، اس لیے اس میں شریک سب ہوئے ہیں نکلنے میں، لیکن ذمہ داری آغاز کے لحاظ سے ان دونوں کی ہے مگر نتیجے کے لحاظ سے ان کی نہیں بنتی۔ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ آغاز میں شیطان نے ان کو ہی پھسلایا، کیونکہ اگر رہنما کو پھسلا دو تو باقی قوم بھی پھسل جاتی ہے، مگر معاف بھی کر دیا۔ جب بالکل معاف کر دیا پھر یہ حکم کیوں ملا کہ تم دونوں اور سارے نکل جاؤ؟ اس لیے کہ رہنماؤں کو قوم سے الگ ایک جگہ نہیں بٹھایا جا سکتا، پھر جو قوم کا مقدر ہو وہی ان کا مقدر بھی بن جاتا ہے۔ ان دونوں نے تو توبہ کی مگر قوم نے نہیں کی۔ اگر ساری قوم بھی توبہ کرتی تو وہ معاف ہو جاتی اور جنت جاری رہتی۔ تو یہ لطیف مضامین ہیں جن کو گہری نظر سے دیکھو تو پھر ان کی منطق سمجھ آتی ہے۔
دونوں کو ذمہ دار پھر بھی قرار دیا ہے کہ تم رہنما تھے دونوں، تمہاری وجہ سے ٹھوکر لگی ہے یا ٹھوکر کا آغاز شروع ہوا، مگر تم نیک بخت لوگ تھے، خدا نے تمہیں صحیح معنوں میں رہنمائی کے لیے چنا تھا۔ جنہوں نے ٹھوکر کھائی ہے ان میں کئی قسم کے بد لوگ ہیں جو اپنی ٹھوکر کے بعد شرمندہ نہیں ہوئے، انہوں نے اپنے بدنوں کو کسی قسم کے پتوں سے نہیں ڈھانکا۔ بس جب ان کو نکالنا لازم ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قوم کے سردار ایک طرف بیٹھے رہ جائیں اور ساری قوم نکل کے کسی اور جگہ چلی جائے، تو اس حالت میں پھر ان کو ساتھ دینا پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اس کی واضح تصریح ملتی ہے، جو تاریخی ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے اور حضرت ہارون سے غلطی نہیں ہوئی، قوم سے ہوئی ہے، لیکن غلطی کا خمیازہ بھگتنے میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ساتھ رہے ہیں۔ اس لیے ان کا ساتھ رہنا غلطیوں کے ایک طبی نتیجہ کے طور پر ہے، گناہ کی سزا کے طور پر نہیں۔ بس اہبطوا منہا جمیعا میں معافی کے بعد یہ کہنا صاف بتا رہا ہے کہ ان کا نکلنا ایک فعل کے طبی نتیجے کے طور پر ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ جہاں تک بخشش کا تعلق ہے وہ ہو چکی تھی، اس لیے آدم اور حوا کو کوئی سزا نہیں دی گئی، ورنہ عجیب بخشش ہے کہ بخشش ہو گئی اور پھر سزا دے دی جائے۔ اب وجہ سمجھ آ رہی ہے کیا ہوئی ہے۔ بعضکم لبعض عدو، یہ جو جنت اکھڑی ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے دولتیں زیادہ اکٹھی کی ہیں اور بعض ہیو ناٹس بن گئے ہیں، کچھ زیادہ امیر ہو گئے ہیں، کچھ غریب ہو گئے ہیں، اور وہ تعلیم جس کے نتیجے میں تمام غرباء کی ہمدردی اور شفقت اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا رکھنا مقدر کر دیا گیا تھا، واضح طور پر ذمہ داری ڈال دی گئی تھی، اس میں کوئی رکھنا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے سارے لوگوں میں، اور کچھ لوگوں نے جب زیادہ لے لیا تو کچھ لوگ کم والے بچ گئے، ایسے بچ گئے کہ پھر وہ بھوکے مرے اور پھر دشمنیوں کا آغاز ہوا۔ تو اشتراکیت جن بنیادوں پر قائم ہوتی ہے وہ بنیادیں وہ خدائی جنت کے مٹنے کے بعد قائم پیدا ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جنت کے روئنز پر پھر انسانی اشتراکیت کی عمارت تعبیر ہوتی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ تم لوگ نکل گئے ہو، بعض دوسروں کے دشمن ہو گئے ہیں، مگر یہ حالت اس طرح ہمیشہ نہیں رہے گی، ہمیشہ خدا اس جنت کی تعمیر نو کرتا رہے گا، اور جب بھی کبھی ہدایت تمہارے پاس آئے فَمَنِ اتَّبَعَ ہدایا، پس جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وہی تشقیٰ والا الفاظ یہاں دہرائے گئے ہیں نفی کے ساتھ، میں وہ وجود جو یہاں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے، کیونکہ پہلے ساری صورت مضمون کو گھیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے گئی تھی، تو فرمایا جب جنت کی تعمیر نو ہوگی اس وقت جو بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ اس جنت کے قوانین کے اوپر کا لازماً پابند رہے گا، وہ اپنے ماں باپ کے، اپنے آباء و اجداد کے گناہ کا پھل نہیں کھائیں گے۔ اور بائبل کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ سن گناہ مروثی ہوتا ہے۔ اگر گناہ مروثی ہوتا تو یہ وعدہ خدا نہ دیتا کہ اس جنت کو دوبارہ قائم کیا جائے گا، اور جب قائم کیا جائے گا تو جو بھی اس کے اصولوں پر کاربند ہوگا اس کو آدم اور حوا کی غلطیوں کی سزا نہیں دی جائے گی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ تشقیٰ ہوگا، نہ یشقیٰ یعنی نہ دلالت اختیار کرے گا نہ بد نصیب نکلے گا۔ اب وقت چونکہ ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل۔ لیں جی، یہاں سے شروع کرنا ہے۔
نہیں ہو نہیں چکا یہاں سے یہ پہلے لگائیں، یہ تو کافی پہلے، ہاں یہاں تک ہو چکا ہے. پہلے ہم ان کو کبھی کبھی وقت بھی دیا کرتے تھے، کوئی سوال وغیرہ کرنا ہو تو اگر کوئی ہو تو آپ ہی ہاتھ کھڑا کر دیا کریں. ٹھیک، ہاں جی فرماؤ. جو قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ آیا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہ دونوں کو پھسلانے کے متعلق ہے. لیکن آغاز کیسے ہوا؟ بس یہ میں ہمیں یہ بتا، یہ جو آپ نے بڑا واضح فرما دیا خدا نے کہ آغاز اکٹھا نہیں ہوا، نہ ہوا سے ہوا ہے. یہ جٹ ذرا زیادہ مضبوط مرد ہوتے ہیں نا، اس لیے مردوں کے دفاع میں آ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دبدبہ زیادہ رکھتے ہیں اپنی خواتین پہ، آپ نہیں، جانتا ہوں. مگر یہ عام ہے، بعد میں ویسے چھیڑ رہا ہوں آپ کو کہ لوگوں میں یہ اتنا دیر سے یہ غلط تصور چلا آ رہا ہے کہ غلطی عورت کی، عورت مروا گئی مرد کو. مضمون یہ ہے کہ مرد مروا گیا عورت کو اور عورت اس کے ساتھ شریک ہو گئی. ٹھیک ہے، معاف کرنا.